یہ 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ ایک طرف یزید ابن معاویہ، عبداللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی فوج درندوں کا روپ دھار چکی ہے، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے بہن سیدہ زینب کے دونوں بیٹوں اون و محمد کے لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لا رہے ہیں۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن شہید ہو چکے ہیں، اور حضرت عباس علمدار خیموں کا پہرا دے رہے ہیں کہ اچانک خیمے سے ایک نوجوان کی آواز آتی ہے، بابا جان مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ سامنے شبیہ رسول قمر بنی ہاشم، 18 سال کا خوبصورت نوجوان، جس کے چہرے سے اللہ کے نبی کا نور ٹپک رہا تھا۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ جناب ام لیلہ نے عرض کیا، اے حسین، علی اکبر کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہماری اجازت کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا، علی اکبر پہلے اپنی پھپھو زینب سے اجازت لو، زینب نے تمہیں پالا ہے اور زینب کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ جناب زینب جو قریب ہی بیٹھی خاموشی سے یہ گفتگو سن رہی تھی، فوراً ہی بول اٹھی، علی اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، میں نے تمہیں اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تمہاری لاش سے لپٹ کر روں۔ اے علی اکبر میں تیرا صدقہ پہلے ہی دے چکی ہوں، اون و محمد کو قربان اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بچا سکوں۔ میں علی کی بیٹی تم پہ قربان تو ہو سکتی ہوں، مگر میں تم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بیٹا تمہاری لاش کو جب تمہارا باپ اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، مجھے تم مزید کسی امتحان میں مت ڈالو۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ جناب علی اکبر کی والدہ ام لیلہ نے فرمایا کہ بیٹا پھپھی کے منہ پر اپنا منہ رکھو، وہ تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ علی اکبر نے فرمان سنتے ہی منہ پر منہ رکھنے کے بجائے اپنا منہ سیدہ زینب کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنے رخساروں کو پھپھی کے پاؤں پر ملنا شروع کیا تو جناب زینب نے آنکھیں کھول دی اور آپ کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کر حضرت زینب سے فرمایا کہ پھپھی جان خدا کے لیے مجھے جانے کی اجازت دیں، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور میرے بابا حسین سے بھی اجازت لے کر دیں۔ حضرت زینب نے بھتیجے کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھے تو آنکھیں ابھر آئیں، اور حضرت زینب نے فرمایا، میرے لال میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو۔ پھر امام حسین سے کہا کہ بھائی جان میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی ہے اور آپ بھی اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ بیٹا بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں کہ تجھے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے، تو شبیہ رسول ہے اور میرے چاند تو میرے نبی جیسا ہے، میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں قصابوں میں بھیج رہا ہوں، میرے امتحان کی مجبوری ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی خاک اور خون میں لتھڑنے کی اجازت نہ دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لال میں تیرے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں، تو بھی میرے لیے استقامت کی دعا کرنا، خدا ہم دونوں کو امتحان میں کامیاب کرے۔ تو قربان ہو کر امتحان دے گا اور میں تجھے اپنی آنکھوں سے قربان ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ خدا حافظ، اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے۔ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ماں کو سلام کیا، پھپھی کے قدموں کو چوما اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ شبیہ رسول جناب حضرت علی اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے لگاتے ہوئے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر شہزادہ علی اکبر سے آ کر کہنے لگا، علی اکبر مجھے تیری جوانی پر ترس آ گیا ہے اور تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر رحم کرو اور میرا مشورہ مان جاؤ۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ جناب حضرت علی اکبر نے سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ تیرے اندر شیطان ہے اور تیری روح شیطانی ہو چکی ہے، مردود تو مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے، تو جانے رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار اب مجھے کوئی مشورہ مت دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں علی اکبر بن حسین ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں،
خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ابن سعد سے کہا کہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر کوئی مقابلے کے لیے ہے تو اسے آگے بھیجو تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے۔ آپ کی یہ للکار سن کر ابن سعد نے اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرو۔ درندوں کی فوج نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا مگر سامنے عزم و ہمت کی چٹان تھی۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ علی اکبر کی تلوار جس طرف بڑھتی دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ جناب علی اکبر برابر دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے۔ قمر بنی ہاشم یزیدی فوج کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں۔ دشمن کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر دشمنوں کے سر کاٹ کر حملے کو ناکام بنا کر اپنے گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کر دیتے ہیں اور امام عالی مقام سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان، 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ملعونوں کا خاتمہ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ یہ سن کر علی اکبر نے دوبارہ میدان کا رخ کیا اور ابن سعد سے فرمایا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ ابن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تمہاری تازہ دم فوج میں اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں۔ اگر ہمت ہے تو میدان میں نکلو اور حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ طارق مقابلے میں آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادے نے اس کا حملہ ناکام کر کے اس کے سینے پر نیزہ مارا جو طارق بن شیس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کو روند ڈالا اور اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے ابن طارق کو جوش آیا اور وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور علی اکبر پر حملہ آور ہوا۔ اس کا نام عمر تھا۔ شہزادہ علی اکبر نے ایک ہی نیزے سے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق میدان میں آیا، اپنے باپ اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں باپ بیٹے کی ہلاکت کے بعد ابن سعد نے مشہور بہادر مصرع بن غالب کو میدان میں بھیجا۔ مصرع نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کے نیزے کو قلم کر کے اس پر تلوار ایسی چلائی کہ وہ زمین پر گر گیا۔ خیر کے مقابلے میں جو بھی آتا وہ جہنم واصل ہو جاتا۔ آخر کار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ بیک وقت جناب علی اکبر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ جناب علی اکبر کے جسم پر بہت زیادہ زخم لگ چکے تھے۔ جناب علی اکبر برابر اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اسی دوران مرہ نامی ملعون نے آپ پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ جناب علی اکبر جو پہلے ہی زخموں سے چور ہو چکے تھے، نیزہ لگتے ہی آپ زمین پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر ابن سعد اور شمر کی مکروہ آواز فضا میں ابھری، حسین، اپنے بیٹے کی لاش اٹھا لو۔